بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زی اسلامک ٹی وی کے محترم ناظرین، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں ایک ولی اللہ اور آدھی گائے کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ اس واقعے کو مکمل طور پر سننے اور سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ پیارے ناظرین، بغداد میں ایک نوجوان عالم دین تھے جو لوگوں کو الاعلان گناہوں سے روکتے تھے، یہاں تک کہ خلیفہ ہارون الرشید کو بھی اس کے خلاف شرعی افعال پر ٹوک دیا کرتے تھے۔ خلیفہ نے غصے میں آ کر اس نوجوان عالم کو گرفتار کر کے ایک تنگ کوٹڑی میں بند کر دیا اور اس کے تمام راستوں سوراخوں کو بھی بند کر دیا تاکہ یہ بھوک پیاس سے گھٹ کر مر جائے۔ مگر چند دنوں کے بعد خلیفہ نے دیکھا کہ وہی نوجوان ایک باغ میں ٹہل رہا ہے۔ خلیفہ نے گرفتار کر کے دربار شاہی میں لایا گیا اور پوچھا، تم کو کوٹڑی میں سے کس نے نکالا؟ نوجوان نے کہا، اس نے جس نے مجھے قید کیا تھا۔ خلیفہ نے کہا، تم کو بند کس نے کیا تھا؟ نوجوان نے کہا، جس نے مجھے نکالا۔ یہ جواب سن کر خلیفہ تعجب سے حیران رہ گیا اور حق کی ہیبت سے اور اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے حکم دے دیا کہ اس نوجوان اور صالح عالم دین کو گھوڑے پر سوار کر کے سارے شہر میں یہ اعلان کر دیا جائے کہ یہ وہ شخص ہے جس کو خدا نے عزت دی، مگر اس کو خلیفہ ذلیل کرنا چاہتا تھا، مگر جس کو خدا عزت دے اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ بالکل اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ مشہور بزرگ عالم دین حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ بیمار ہو گئے۔ لوگوں نے بغرض علاج شفا خانہ میں داخل کرا دیا۔ وزیر سلطنت علی بن ازا نے خلیفہ بغداد سے درخواست کی کہ دربار شاہی کے رئیس الطبا یعنی کہ ہیڈ ڈاکٹر کو ان کے لیے بھیج دیا جائے۔ چنانچہ خلیفہ نے اس رئیس الطبا کو بھیج دیا جو نصرانی تھا یعنی کہ عیسائی تھا۔ اس نے بڑی دماغ سوزی اور توجہ سے آپ کا علاج کیا، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ایک دن رئیس الطبا نے کہا، اے شبلی، اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ میرے بدن کے اس ٹکڑے میں آپ کا علاج ہے تو مجھے آپ کے لیے اپنا عضو یعنی اپنا حصہ کاٹ دینے میں کوئی تردد یا پریشانی نہ ہوگی۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ میرا علاج آپ کے ایک حصہ کاٹنے سے کہیں زیادہ آسان اور معمولی ہے، اور وہ چیز بھی معمولی سی ہے۔ اس نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اپنا زنار کاٹ ڈالو، یعنی اپنے اوپر سے کفر کا لباس اتار دو اور اسلام قبول کرو، اسی خوشی کے باعث میرا مرض جاتا رہے گا۔ اور اس ڈاکٹر نے فوراً زنار توڑ کر کلمہ شہادت پڑھ لیا، اور اسی وقت حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تندرست ہو کر اس طرح بیماری سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ خلیفہ بغداد کو جب یہ خبر پہنچی تو اس نے حیران ہو کر تعجب سے یہ کہا کہ میں نے تو طبیب کو مریض کے پاس بھیجا، مجھے کیا خبر تھی کہ میں مریض کو طبیب کے پاس بھیج رہا ہوں۔ بالکل اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ شیخ الاسلام محمد بن نصر کی سرخ اور سفید رنگ لمبی داڑھی والے نہایت ہی وجیح اور خوبصورت شیخ وقت تھے۔ بہت ہی جلیل القدر محدث ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی زاہد و عابد بھی تھے۔ عبادت میں ان کا استفراغ کا یہ عالم تھا کہ نماز کی حالت میں ان کی پیشانی پر ایک بھیڑ یعنی شہد کی مکھی نے اس زور سے ڈنک مارا کہ پیشانی پر سے خون بہنے لگا، مگر انہوں نے حرکت بھی نہ کی۔ ان کی مشہور کرامت یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ اپنی باندی کے ساتھ وہ مصر سے مکہ کے لیے روانہ ہوئے تو ان کی کشتی طوفان کے تپیڑوں میں ٹوٹ پھوٹ کر غرق ہو گئی، اور سامان کے ساتھ ساتھ 2000 جز کی تصنیفات بھی دریا برد ہو گئیں، اور یہ ایک تختے پر سمندر کی موجوں میں بہتے ہوئے ایک غیر آباد جزیرے میں پہنچ گئے، اور ان پر پیاس کا انتہائی غلبہ ہوا۔ چنانچہ یہ اپنی باندی کی گود میں سر رکھ کر موت کے منتظر تھے۔ اتنے میں اچانک ایک شخص کوزہ بھر کر پانی لایا اور ان کی باندی کو پانی پلا کر سیراب کر دیا۔ پھر وہ آدمی چلا گیا اور کچھ نہیں معلوم کہ وہ کہاں سے آیا تھا اور کہاں گیا۔ ایک دن حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام چہل قدمی فرما رہے تھے۔ سیر فرماتے فرماتے ایک عورت کو دیکھا جس کے آگے ایک مردہ گائے پڑی تھی اور بال بچوں سمیت اس پر بیٹھی گریہ زاری کر رہی تھی۔
اب میں کیسے اپنے بچوں کا پیٹ پالوں گی؟ ایک گائے تھی، وہ بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، یہاں بیٹھی ایسی حالت کیوں بنائے ہوئے ہو؟ اس نے عرض کیا، یا حضرت، میرے تمام گھر کے اخراجات کا گزر بسر اسی گائے کے دودھ پر تھا، اب یہ مر گئی، حیران ہوں کہ اب کیا کروں؟ آپ نے فرمایا، کیا تم یہ چاہتی ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ زندہ کر دے؟ عورت نے کہا، میں مصیبت زدہ ہوں اور آپ مذاق اڑا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں مذاق نہیں کر رہا۔ بعد از آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اور گائے کو ایک ٹھوکر جو ماری تو گائے اٹھ کر کھڑی ہو گئی، زندہ ہو گئی، اور آپ فوراً ان کی آنکھوں سے غائب ہو گئے۔ ناظرین کرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء کرام کی۔ دوستو، ویڈیو پسند آئے تو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور جاتے جاتے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔